کسی بزرگ نے یہ میرے کھڑے ہوتے ہی ایک چٹ بھیج دی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم اس وقت بس رہے ہیں اس زمانے کے امام کا ذکر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور میرے جیسے کم علم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو صحیح معنوں میں بیان کر سکے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، خداوند عالم نے ایک کم 1,24,000 انبیاء سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں اور تم چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک میرا مصدق رسول آئے گا کہ جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ رسول اس کی تصدیق کرے گا۔ لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر اس پر مشکل اور مصیبتیں پڑیں تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ گویا حلف وفاداری لے رہا ہے اللہ تمام انبیاء سے۔ پھر پوچھا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، پھر کہا دیکھو تم گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں اللہ بھی گواہ رہوں گا۔ لیکن ایسا نہ کرنا کہ نبوتیں لینے کے لیے وعدے کر لو اور پھر عمل نہ کرو۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نبی اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، جب یہ عہد کر لیا نبیوں نے، اب ایک ایک نبی نے آنا شروع کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم کہاں تشریف لائے؟ مورخین نے جیسا کہ بیان کیا، آدم آئے ہیں سری لنکا میں۔ سری لنکا کا نام سنا ہے نا؟ ہمارے آپ کے دادا آدم سری لنکا میں آ گئے، اور جو ہماری دادی تھیں جن کا نام ہے ہوا، حالانکہ دادیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں مگر پہلی ہی دادی کا نام اللہ نے ہوا رکھ دیا۔ چونکہ دادی کو عربی زبان میں جدہ کہتے ہیں، لہٰذا اس دادی کا پہلا قدم جس زمین پہ آیا اللہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام رکھ دیا جدہ۔ تو دادی وہاں، دادا وہاں، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ دادا کا کام کیا تھا؟ مولانا حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ دادا کا کام تھا صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، اتنا روتے تھے آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے، پرندے ان آنسوؤں کو پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے۔ ساری دنیا اب پوچھے آدم سے کہ آدم کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جواب ملا، حوا کی یاد میں رو رہا ہوں۔ آپ چونکہ اسی آدم کی اولاد ہیں، آپ دادا سے پوچھ نہیں سکتے کہ دادا ذرا یہ فرمائیں کہ وہ دادی ہماری حوا زندہ ہیں کہ مر گئیں؟ کہ زندہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ جواب ملا، آدمیت کا مفہوم یہی ہے کہ زندہ کو رونا، انسانیت کے معنی ہے یہی کہ زندہ کو رونا۔
اب رونے سے فرصت ملی. بابا اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں. گویا ہمارے اور آپ کے دادا آدم نے دنیا میں آتے ہی دو کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. کیوں میرے محترم سامعین؟ ہم سب اسی آدم کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا ہم اولاد آدم کو دادا کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. اور میراث کیا ہے دادا کی؟ زندہ کو رونا اور انتظار. اب جو زندہ کو روئے اور انتظار کرے سمجھ لو یہ آدم کی خالص نسل ہے. چنانچہ مورخین نے لکھا کہ حوا بھی مل گئیں، آدم بھی مل گئے. انتظار کی گھڑیاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن اب پھر انتظار میں رہ گئے. دادا سے پوچھے اب کس کی انتظار ہے؟ کہ عالم ارواح میں جس مقدس رسول کی مدد اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا اب اس کی انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرتے کرتے حضرت آدم چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر حضرت نوح تشریف لائے. 950 سال تک انتظار کیا. دل میں خیال آیا کہ شاید اس زمین پر چونکہ آدم کے 2 بیٹوں کا خون بہا ہے، نجس دھبا لگا ہوا ہے، مقدس قدم شاید اس لیے نہ آتے ہوں. دعا کی، دھبے کو دھلوانے کے لیے تنور سے گرم پانی ابلوا دیا اور اتنا بڑا طوفان منگوا لیا جس کی گہرائی کو سورج کی کرنیں بھی نہیں ناپ سکتی تھی. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. حضرت ابراہیم تشریف لائے اور حضرت ابراہیم کے دور میں نمرودوں کی حکومت تھی. نجومیوں کے کہنے پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا تاکہ کہیں اس کی خدائی کا تختہ ہی نہ الٹ جائے. ادھر تازہ تازہ ابراہیم پیدا ہوئے. ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا، یا اللہ کہیں میرا بیٹا بھی قتل نہ ہو جائے. اللہ نے کہا فکر نہ کر ابراہیم کی ماں، آدھی رات کو بچے کو چھپا کر شہر سے باہر لے جا. باہر پہاڑیاں ہیں، فلاں پہاڑی میں غار ہے، اس غار میں چھپا کے آ جا، پھر میں جانوں تیرا بچہ جا. اب یہ نتیجے آپ خود ہی نکالتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خداوند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا. ماں چلی آئی. مورخین نے یہ لکھا کہ اکیلے ابراہیم پڑے ہیں، کیوں بھی تازہ تازہ بچہ غار میں چھپا کے ماں چلی جائے تو بچپن کی فطرت ہے یہ نہیں کہ روئیں، چیخیں، چلائیں، مگر چپ کر کے پڑے ہیں. فرشتے آ کر پوچھتے حضرت ماں اکیلا غار میں چھوڑ کے چلی گئی ہے، روتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہ. کہا کیوں؟ کہا ماں دشمن کے خوف سے غار میں چھپا کر گئی ہے، ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صاحبان کرام، مجھے تو اب ان ذاکرین کا احساس ہو رہا ہے، ورنہ یہ گفتگو تو اتنی طویل جا سکتی ہے. لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ آئندہ جب کبھی یہ مجھے دیکھیں تو کہیں یا حضرت عباس.
اس تو بچامی سے، اس لیے بات کو میں اور مختصر کروں۔ حضرت ابراہیم نے جوانی کے عالم میں تبلیغ کی، انتظار کیا، اور اس دنیا کو گلناری گلدستے سے سجا دیا تاکہ میرا گلدستہ ہی پسند آ جائے، جس کی مدد کا وعدہ ہے، ایمان لانے کا وعدہ ہے، وہ آ جائیں۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے، نہ آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف تشریف لائے، انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس طرح نہ آئیں، مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے۔ کہ میرا حسن ہی پسند آ جائے، آ جائیں۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے، نہ آئے۔ حضرت موسیٰ آ گئے، باقی تو سیدھے سادے تھے، یہ بڑے پرجلال تھے، وہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہ ڈنڈا ساتھ لائے تھے۔ انتظار کرتے رہے، خشکی میں تلاش کرتے رہے، کہیں مل جائیں، ایمان لے آئیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبوتیں جاتی رہیں، فاسق ہو جائیں۔ جب خشکی میں نہ ملے، عصا سے پانی ہٹا ہٹا کر تلاش کیا، مل جائیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے، نہ آئے۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر اللہ نے ایک اور کو بھیج دیا، اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ۔ مگر حضرت عیسیٰ کا آنا تو عجیب ہے۔ صاحبان ذوق کے لیے ایک جملہ کہے جاتا ہوں، وہ دیدار محمد کی خوشی میں اتنی جلدی آئے کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا۔ زمینوں میں تلاش کرتے رہے، مل جائیں، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبوتیں جاتی رہیں۔ جب زمینوں پر نہ ملے، تلاش کرتے کرتے آسمانوں پہ چلے گئے، اور اتنی جلدی گئے کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب دیکھیے دوستو، ساری باتیں تفصیل سے پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، نتیجے آپ خود نکال لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خداوند عالم نے نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرایا، تو غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بنا، اور جو غائب کا انتظار نہیں کر رہا وہ نبیوں کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ وہ شیعہ تو شیعہ چھوڑ، وہ سنی بھی نہیں رہا۔ بھائی جو سنت پہ عمل نہیں کر رہا وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ انبیاء تھے پہلی امت، ہم ہیں پچھلی امت۔ خدا نے پہلی امت کو ایک غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو نہ کراتا، دونوں امتوں میں فرق پڑ جاتا، عدل الہی کے دونوں پلڑے برابر نہ رہتے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، میرا تقاضۂ عدل یہ ہے کہ پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی کا انتظار۔ جو ثواب ملا تھا انبیاء کو انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے میں، وہی ثواب ہمیں ملے گا انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے میں۔ البتہ یہ جو بیچارے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ غریب کئی سوالات میں گھر کر یہ بیچارے فرمائشیں کرتے ہیں کہ جناب امام زمانہ پر بھی کچھ بولیں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ صاحب غائب ہیں تو کہاں غائب ہیں، غائب ہیں تو کیسے غائب ہیں، کیوں کر غائب ہیں۔ اور ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے، ان کو اسکولوں میں بہت کم پڑھے لکھے مولوی صاحبان بہت تنگ کرتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا فلسفہ ہے کہ 12 امام اللہ نے آپ کو دیے، آپ 12 اماموں کے قائل ہیں، آپ امامیہ مسلک کے ہیں، 11 ظاہر رہے، یہ 12واں کیوں غائب ہو گیا، اس کا کیا فلسفہ ہے۔ اب چونکہ بچے ہیں بیچارے معصوم،
وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو جتنے بچے بیٹھے ہیں ان بچوں کو میں بچوں ہی کی زبان میں سمجھاتا ہوں. تاکہ اگر اس قسم کا کوئی سوال تم سے ہو تو بچوں یاد رکھنا ہے اس جواب کو. سارا سال آپ پڑھتے ہیں، وہی ٹیچر، وہی ماسٹر، وہی پروفیسر ہر سوال کا جواب آپ کو بتاتا ہے. بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ بچہ کھڑے ہو کر کلاس میں پوچھتا سر اس کے کیا معنی ہے؟ سر بتاتا ہے اس کے یہ معنی ہے. سر اس کے کیا معنی ہے؟ چھوٹا بچہ کہتا ہے ماسٹر جی یہ سمجھاؤ ماسٹر سمجھا دیتا ہے. 11 مہینے پوچھتا ہے، وہ سمجھاتا ہے. جب 12واں مہینہ آیا تو دیکھا وہی بچے لائن میں بیٹھے ہیں، ایک ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں ہے اور نظریں کاغذ پہ جمی ہوئی ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر. نماز میں دیکھ لیں گے، توجہ چاہتے ہیں. مگر کمرہ امتحان میں مجال ہے جو سر ہل جائے، نظریں جمی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی بچہ کھڑے ہو کر امتحان کے کمرے میں ماسٹر سے پوچھے اور کہ سر اس کے کیا معنی ہے، سر بتائے گا معنی؟ سر کہتا ہے شٹ اپ سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. یہ سر کو کیا ہو گیا؟ 11 مہینے پوچھتا رہا، بتاتا رہا، اور دسمبر کا مہینہ آئے اور امتحان میں پوچھ رہا سر اس کے کیا معنی ہے. سر کہتا ہے شٹ اپ سٹ ڈاؤن. کیا ہو گیا سر کو؟ سر نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، بات یہ ہے میں چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں کون کیسا پرچہ حل کرتا ہے، یہاں بتایا نہیں جائے گا، یہ امتحان کا موقع ہے. تو تیری سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی مولوی صاحبان؟ میرے بچوں یہی جا کر جواب دینا. اللہ نے ہمیں 12 امام دیے، 11 نے پڑھایا، 12واں چھپ کے امتحان لے رہا ہے.